ساتھیوں، ایک رات امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں موت کے فرشتے کو دیکھا اور ان سے پوچھا، اے ملک الموت، میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے؟ ملک الموت نے اپنی 5 انگلیوں سے اشارہ کیا۔ امام مالک نے پوچھا، ان 5 انگلیوں کے اشارے سے کیا مراد ہے؟ 5 دن، 5 ہفتے، 5 ماہ یا 5 سال؟ لیکن ملک الموت کا جواب سننے سے قبل ہی امام مالک کی آنکھ کھل گئی۔ چنانچہ آپ جلیل القدر عالم دین ابن سیرین رحمۃ اللہ کی خدمت میں گئے، جو خواب کی تعبیر بتانے میں معروف تھے۔ امام مالک نے ان سے بیان کیا، میں نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا ہے اور ان سے پوچھا کہ میری کتنی عمر باقی ہے۔ ملک الموت نے میری طرف اپنی 5 انگلیوں سے اشارہ کیا اور مجھے اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ اس سے مراد 5 دن ہیں، 5 ہفتے، 5 ماہ یا 5 سال ہیں۔ امام ابن سیرین نے جواب دیا، ان 5 چیزوں سے مراد 5 سال، 5 ماہ، 5 ہفتے یا 5 دن نہیں، بلکہ ملک الموت کی مراد یہ ہے کہ آپ کا یہ سوال ان 5 غیبی امور سے متعلق ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ بے شک وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ زید بن ثانہ نامی ایک یہودی عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں داخل ہوا اور صحابہ کرام کی صفوں کو چیرتا ہوا آپ تک پہنچ گیا۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریبان پکڑ کر بڑی سختی کے ساتھ کھینچا اور سخت لہجے میں کہنے لگا، اے محمد، جو قرض تم نے مجھ سے لے رکھا ہے ادا کرو۔ تم بنو ہاشم کے لوگ قرض کی ادائیگی میں بڑی ٹال مٹول سے کام لیتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی سے چند درہم بطور قرض لے رکھے تھے، لیکن اب بھی ادائیگی قرض کا وقت باقی تھا۔ یہودی کی یہ گستاخانہ حرکت دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے اور اپنی تلوار لہراتے ہوئے بولے، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اجازت فرمائیں کہ میں اس گستاخ کی گردن اڑا دوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن خطاب سے فرمایا، عمر، اس یہودی قرض خواہ سے کہو کہ وہ بہتر طریقے سے اپنا قرض طلب کرے اور مجھے قرض کی ادائیگی کا حکم دو۔ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، اے محمد، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق سے مبعوث فرمایا، میں آپ سے اپنا قرض وصول کرنے نہیں بلکہ اس لیے آیا تھا کہ آپ کے اخلاق کا امتحان لوں۔ مجھے خوب معلوم ہے کہ اب بھی ادائیگی قرض کا وقت نہیں آیا، لیکن میں نے آپ کے جملہ اوصاف کے متعلق جو کچھ تورات میں پڑھا تھا ان کو بالکل حق پایا، البتہ 2 خوبیوں کا اب تک تجربہ نہیں کیا تھا، ایک یہ کہ آپ غصے کے وقت حلیم و بردبار ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو کوئی جتنا زیادہ آپ کے ساتھ نادانی کرے گا آپ اتنا ہی زیادہ اس کے ساتھ بردباری اور نرمی سے پیش آئیں گے۔ آج میں نے ان صفات کا بھی مشاہدہ کر لیا ہے۔ اور پھر اس نے کہا، فَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ مُحَمَّدٌ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں اور آپ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جہاں تک آپ کے قرض کی بات ہے تو اب میں نے اسے غریب و محتاج مسلمانوں پر صدقہ خیرات کر دیا ہے۔ ساتھیوں، واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی کا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک نوجوان نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے زنا کی اجازت فرمائی جائے۔ دربار نبوی میں موجود صحابہ کرام نے جب نوجوان کی گفتگو سنی تو سخت ناراض ہوئے، غصے سے ان کی رگوں میں خون تیز ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور خود نوجوان کو اپنے قریب کیا، اس سے فرمایا، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ نوجوان نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت
فرمائی جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا، نوجوان، جس کام کی اجازت تو مانگ رہا ہے، کیا تو چاہے گا کہ تیری ماں کے ساتھ یہی کام کیا جائے؟ نوجوان نے کہا، قربان جاؤں اے اللہ کے رسول، ہرگز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ یہ کام نہیں چاہتے، کیا تو پسند کرے گا کہ تیری بیٹی کے ساتھ یہ کام ہو؟ نوجوان نے کہا، نہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں چاہتا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے یہ کام نہیں چاہتے، کیا تو اپنی بہن کے ساتھ اس کام سے راضی ہے؟ اسی طرح آپ نے پھپھی اور خالہ کا بھی نام لیا۔ نوجوان ہر ایک کے جواب میں کہتا رہا، قربان جاؤں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو سمجھایا کہ بالکل اسی طرح کوئی بھی آدمی اسے گوارا نہیں کرے گا، کیونکہ جب کسی بھی عورت سے زنا کا ارتکاب کیا جائے گا تو وہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی یا خالہ ہی ہوگی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے نوجوان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کے لیے 3 دعائیں فرمائیں۔ الہی اس کی مغفرت فرما دے، اس کا دل پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد نوجوان کسی برائی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہ تھا۔